فرمائی۔ قرآن پاک ان کی تعریف میں رد الانسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر ہم تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کی برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ بھی صحابہ کرام کے ایک پاؤں کی برابر نہیں۔ اللہ اکبر۔ ملت اسلام کے جیالو، صحابہ واجب الاحترام ہیں، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطے نور حاصل کیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی بنایا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو سربکب مجاہد تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو سربکب مجاہد تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو سمندروں نے راستہ دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیروں نے سواری دی۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو صحابہ النجوم کا مژدہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی۔ قرآن کیا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں قرآن کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا سیکھنا اتنا فرض ہے تاکہ اس کو حرام حلال کی پہچان ہو جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک دور وہ تھا اگر میری آواز میری ماں اور بہنوں تک جا رہی ہے تو کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنا جائے۔ اے میری مائیوں، ایک دور وہ تھا، اے میری بہنوں، ایک دور وہ تھا گانا بجانا ناچنا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو صحابہ النجوم کا مژدہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی۔ قرآن آیا تو مزان و مکان میں زندگی آئی۔ قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا۔ قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا۔ قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی۔ قرآن آیا تو کیسر و کسریہ کا غرور خاک میں ملا۔ قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے۔ قرآن آیا تو کفر و شرک کا دم ٹوٹ گیا۔ قرآن آیا تو ساری کائنات میں نور آیا۔ قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری اللہ کے پرستار بنے۔ قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے، قرآن آیا تو روشنی ملی۔ قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی۔ قرآن آیا تو امن و ایمان میں اور سلامتی آئی۔ قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی۔ قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کے حقوق ملے۔ قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی۔ قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔ یہ ہے قرآن۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو صحابہ النجوم کا مژدہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی۔ مگر اے مذہب اسلام کے مت والو، آج سے 1400 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا تھا کہ
کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامنزن ہو۔ دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین کوئی حرف بحرف بلا ریب صادق ہوئی، کوئی تقلید آدم جواز کا قائل ہے تو کوئی عظمت انبیاء پر ناپاک حملہ کر رہا ہے، کوئی حدیث کا منکر ہے تو کوئی قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے، کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر اور مختار کل ہونے کا عقیدہ تراشے ہوئے ہیں تو کوئی ختم نبوت کا منکر ہے۔ دوستو، رونے کا مقام ہے ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت اور ایک فرقہ وہ ہے جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ کرام کے دامن عفت کو داغدار بنا رہا ہے، صحابہ کرام کی سیرت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لٹریچر تیار ہو رہا ہے، شب و روز محنت جاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا خود ساختہ نام جماعت اسلامی ہے۔ افسوس صد افسوس، صحابہ کے فضائل نظر نہیں آتے، محاسن نظر نہیں آتے۔ کسی نے سچ کہا ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا آفتاب کا۔ کہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عزت کو داغدار بنایا جاتا ہے، وہ عثمان غنی جو صحابی رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، وہ عثمان کے بیعت رضوان میں خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا۔ کہیں حضرت علی و معاویہ کی شان پر دھبا لگایا جاتا ہے، وہ علی جو صحابی رسول تھے، وہ علی جو داماد رسول تھے، وہ امیر معاویہ جو صحابی رسول تھے، جن کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جن کے بارے میں حسن و بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے اوپر کا غبار عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ان کی شان میں کہا جاتا ہے کہ وہ حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گالی دیتے تھے۔ حضرت علی منبر سر بسر حضرت علی کو گالی دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کی صریح طور پر مخالفت کی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مال غنیمت کی تقسیم میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ورزی کی۔ ہائے